جناب شاہد نور صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ جناب اسپیکر. جناب اسپیکر، میرا نام نور شاہد نور ہے اور میں حلقہ پی پی 103 مامو کانجن تحصیل تانلیاں والا ضلع فیصل آباد سے منتخب ہو کر آیا ہوں. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اور اس معزز ایوان میں جو ہے وہ بھیجا، اور حلقے کی عوام کا میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے ٹرسٹ کیا اور مجھے اپنی نمائندگی کے لیے اس ایوان میں بھیجا. جناب اسپیکر، وقت کم ہے، اس لیے میں وقت اس کا خیال رکھتے ہوئے اپنی تقریر کو جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا. جناب اسپیکر، 75 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس ملک کو بنے ہوئے، اور 75 سال سے جناب اسپیکر ہم یہی سنتے آئے ہیں، اور کم از کم میری عمر کے جو لوگ ہیں، اور میں یہاں پر نمائندگی نہ صرف اپنے حلقے کے ینگسٹرز کی کر رہا ہوں بلکہ پورے پنجاب کے ینگسٹرز کی میں نمائندگی کر رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری عمر جتنی ہوئی ہے ہم یہی سنتے آئے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے، اور ابھی تک یہ نازک موڑ سر نہیں جو ہے وہ ہم کراس کر پا رہے، جس کا ہمیں دلی افسوس ہے. پاکستان کے اندر اس وقت اکنامک انسٹیبلٹی ہے سر، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، اور جناب اسپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور جناب اسپیکر 8 فروری کو پاکستان کی عوام نے یہ فیصلہ سنایا کہ اس سارے مسئلوں سے پاکستان کو نکالنے کے لیے صرف اور صرف وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ہی لیڈر ہے، ایک ہی انسان ہے جو پاکستان کو ان مسئلوں سے نکال سکتا ہے، اور جناب اسپیکر اس لیڈر کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. جناب اسپیکر، الیکشن ایکٹ 2017 یہ کہتا ہے کہ پروویژنل رزلٹ جو ہے وہ 2 AM سے پہلے، 2 بجے رات سے پہلے اناؤنس کر دیں. جناب اسپیکر، پاکستان میں 859 ROs تھے، اور یہ آپ اس ہاؤس کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ناٹ ایون 1 RO، ایک RO نے بھی 2 بجے سے پہلے اپنا رزلٹ اناؤنس نہیں کیا. اور میں یہ یہاں پر نہیں کچھ بھی میں کہتا کہ جی میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ ROs 2 دنوں کے بعد انہوں نے جو رزلٹ دیا ہے وہ ایسا کیا کر رہے تھے کہ ان کو اتنا ٹائم لگا اور وہ 2 بجے تک جو ہے وہ رزلٹ نہیں دے سکے. جناب اسپیکر، میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ابھی 107 ہیں یہاں پر، ہم 207 تھے، لیکن وہ کیا ہوا وہ سب آپ لوگوں کو پتہ ہے سر. جناب اسپیکر، پرائس انفلیشن پہ اگر ہم بات کریں تو پاکستان میں اس وقت 30% انفلیشن ہے سر، 20% انٹرسٹ ریٹ ہے. جناب اسپیکر، اچھے سے اچھے بزنسز بھی جو ہیں وہ 25% سے زیادہ نہیں جو ہے وہ پروفٹ کماتے. میرا سوال یہ ہے کہ اس انفلیشن کے اندر کیسے 30% کے اندر وہ اپنے اخراجات پورے کر سکتے ہیں، جبکہ انٹرسٹ ریٹ ہی سر جو ہے وہ 20% ہے. اس کے بعد سر جو ڈالر کی پرائسز ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے، اور کل رات کو یہ ایک جو پیٹرول بم ایک حکومت نے عوام پہ گرایا ہے سر، یہ آلریڈی جو رمضان چل رہا ہے، رمضان کی جو قیمتوں میں آلریڈی اتنا اضافہ ہوا ہے، اوپر سے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اوپر سے سر جو IMF کے پروگرام کے اندر ہماری حکومت جا رہی ہے سر، اس کے اندر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں سر وہ اتنی زیادہ ہارڈ ہیں کہ جو ہماری جو غریب عوام ہے آلریڈی سر، جو کہ اب دیکھیں کہ راجن پور ڈسٹرکٹ کے اندر 60% جو ہے وہ پاورٹی لائن سے نیچے لوگ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں اپنی. تو میرا یہ سوال ہے کہ نئی IMF کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں سر، وہ ہم کیسے جو ہے وہ ہمارے غریب عوام ان کو جو ہے برداشت کرے گی. سر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ادھر اپنے غریب عوام کے لیے سوچنا ہے. یور چین از ایز اسٹرانگ ایز اٹس ویکسٹ لنک. سر جو امیر بندہ ہے وہ تو گزارا کر رہا ہے، لیکن میرا یہ سوال یہ ہے کہ سر غریب آدمی جو آلریڈی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے وہ کیسے سر اس کو اس پرائس ہائیک کو وہ کنٹرول کرے گا. اچھا سر، لا اینڈ آرڈر کی یہاں پر بات ہوئی سر. لا اینڈ آرڈر کے اندر حال یہ ہے کہ سر 130th ہیں آؤٹ آف 142 ورلڈ وائڈ رول آف لا کے اندر سر، ورلڈ وائڈ اگر ہماری رینکنگ دیکھی جائے، اور 5th ہیں آؤٹ آف 6th ان ساؤتھ ایشیا سر، جو کہ یہ بہت ہی شرمندگی ہوتی ہے یہ فیکٹس بیان کرتے ہوئے، لیکن مجبوری ہے سر، فیکٹس کو بیان کرنا پڑتا ہے. لا اینڈ آرڈر سر ڈائریکٹلی لنکڈ ہے بیڈ روڈز کے ساتھ. سر میرا حلقہ سارا کا سارا ٹوٹا ہوا ہے، جو اس کی مین روڈز ہیں سر وہ ٹوٹی ہوئی ہیں. مغرب کے بعد سر ہر روز سنیچنگ ہوتی ہے، ہر روز ڈکیتی ہوتی ہیں. پچھلے 10 دن کے اندر ہر روز ایک ڈکیتی ہوئی ہے، ہر روز ایک موٹر سائیکل چوری ہوا ہے. اور سر
شہر مامو کانجن کے اندر ڈکیتی ہوتی ہے دن دہاڑے سر 5.5 لاکھ روپیہ جو ہے وہ ڈکیت لوٹ کے جاتے ہیں, ابھی تک اس کا سر کچھ جو ہے وہ پتہ نہیں لگا. اس کے بعد سر وہ منسٹر صاحب نہیں یہاں پر بیٹھے, لیکن میں ان کی توجہ اس چیز پہ لے کے جانا چاہتا ہوں کہ سر میرے حلقے میں ایک مامو کانجن شہر کے اندر سے ایک سیم نالا گزر رہا ہے. اس سے یہ ہمارا بہت پرانا ایک مسئلہ ہے سر. سیم نالے کی وجہ سے جو نچلا پانی ہے, جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں سر, جو سیم نالا ہے سر, وہ اس سے نچلا پانی بھی خراب ہو چکا ہے, اور وہاں پر ایک ہی برج ہے سر جس کے اوپر پورا شہر جس کے اوپر ٹریول کرتا ہے سر. وہ برج تقریباً کولیپس ہونے والا ہے. آرڈر ان دا ہاؤس پلیز, نو کراس ٹاکس. آنریبل ممبر بات کر رہے ہیں, جن معزز اراکین نے آپس میں گفت و شنید کرنی ہے, پلیز لابیز ہیں آن دا بوتھ سائڈز. سر وہ برج ایک سیم نالے کے اوپر برج ہے جدھر سے پورا مامو کانجن جو ہے وہ اس کو کراس کر کے اپنی جابس پہ جاتا ہے اینڈ بیک اینڈ فورتھ. سر وہ برج اباؤٹ ٹو کولیپس ہے. میں یہ سر جو ہے کہ ویسل یہاں پر کرنا چاہ رہا ہوں, صرف آپ لوگوں کی جو اٹینشن ڈلوانا چاہ رہا ہوں. اگر وہ برج گر گیا اور کوئی نقصان ہوا تو سر وہ گورنمنٹ ذمہ دار ہوئے گی, کیونکہ اس کے بالکل ساتھ پنجاب کے سیکنڈ بگیسٹ گندم کے گودام ہے, تو ساری ہیوی ٹریفک سر اس کے اوپر جاتی ہے. سر اگر ہیلتھ کی بات کریں, یہاں پر سر بات ہوئی ایئر ایمبولینس کی. ایئر ایمبولینس لانے سے پہلے میری تجویز گورنمنٹ کو یہ ہوئے گی کہ پلیز پہلے وہ میرے حلقے میں ایک ہی ہاسپٹل ہے, اس کے اندر ایمبولینس بھی نہیں ہے سر. اگر وہ ایمبولینس وہاں پر پرووائڈ کر دیں, کیونکہ میرا حلقہ کمپلیٹ رورل ایریا ہے, اور جو قریبی وہاں سے اسپتال جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ سر وہاں سے لگتا ہے. جو بھی بندہ بیمار ہوتا ہے اس کو الائڈ ہاسپٹل فیصل آباد ریفر کر دیتے ہیں, اور الائڈ والے جو ہیں وہ لاہور ریفر کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ سر کوئی جو ہے وہ نہیں ہوتا. اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہیلتھ ایشوز جو ہیں وہ پورے ملک میں بہت زیادہ ہیں. اس کے اوپر ہمیں پریونٹیو میجرز لینے چاہیے, اور ہمیں اپنی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. صفائی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے ہمارا. اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا سر کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کلینلینس کے ایشوز ہیں, جس کی وجہ سے پانی کا ایشو ہے, ہیپیٹائٹس کا ایشو ہے. خاص طور پہ میرے حلقے کے اندر جو سیم نالا ہے سر, اس کی وجہ سے ہیپیٹائٹس پھیل رہا ہے. پلیز اس کے اوپر جو ہے وہ مہربانی ہوئے گی کہ اگر منسٹر صاحب جو ہے وہ شفقت کریں. بہت شکریہ جناب.